آج ہم کلاسک اردو فوک ٹیل میں جو کہانی سنیں گے اس کا نام ہے رستم و سہراب، اور یہ آغا حشر کشمیری کے مشہور ڈرامے رستم و سہراب سے ماخوذ ہے۔ رستم زال کا بیٹا اور ایران کا مشہور پہلوان، اپنی بے مثال جسمانی طاقت اور تلوار بازی کی مہارت کے لیے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ ایران کے بادشاہ کیکاؤس نے اسے فوجوں کا نگران مقرر کیا تھا، جس سے ایرانی فوج کا وقار بلند ہوا اور دنیا کی بڑی سلطنتیں ایرانی فوج سے خوف کھانے لگی۔ رستم کا گھوڑا رخش اپنی برق رفتاری اور بد مزاجی میں رستم جیسا ہی تھا اور صرف رستم کے قابو میں تھا۔ ایک دن رستم شکار کے شوق میں ایرانی اور تورانی سرحد کے قریب شکارگاہ پہنچا۔ وہاں اس نے دن بھر شکار کیا اور رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران دو تورانی سردار ایران کی سیر کے بعد اپنے وطن واپس جا رہے تھے اور اتفاقاً اسی راستے سے گزرے۔ دونوں تورانی سرداروں نے ایرانی پہلوان رستم کا مشہور گھوڑا رخش چرا لیا اور شاہ سمنگان کو تحفے کے طور پر دینے کا منصوبہ بنایا۔ رستم جب صبح اٹھا تو گھوڑا غائب پایا۔ رستم نے ادھر ادھر گھوڑے کو تلاش کیا لیکن اس کا گھوڑا نہ ملا۔ بالآخر ایک دیہاتی کے ذریعے معلوم ہوا کہ گھوڑے کو توران لے جایا گیا ہے۔ غصے سے بھرے رستم نے قلعہ سمنگان کا رخ کیا۔ قلعے میں پہنچ کر رستم نے شاہ سمنگان کے دربار میں گھس کر اپنے گھوڑے کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ شاہ کے سپہ سالار پیلسن نے رستم سے بدتمیزی کی اور حملہ کیا، مگر رستم نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے پیلسن کی تلوار کے ٹکڑے کر دیے۔ شاہ سمنگان رستم کی شجاعت سے حیران اور خوش ہوا۔ اس نے مہمان نوازی کرتے ہوئے رستم کو گھوڑا واپس دینے کا وعدہ کیا۔ شاہ کی مہمان نوازی اور حسن سلوک نے رستم کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا اور وہ شاہی آداب بجا لایا۔ رستم شاہ سمنگان کی مہمان نوازی قبول کرتے ہوئے 2 روز محل میں ٹھہرا، جہاں شہزادی تہمینہ نے رستم کی بہادری کی تعریف سن کر اس سے ملاقات کی۔ تہمینہ نے رستم کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا اور دونوں نے ایران و توران کی دشمنی ختم کرنے کی امید پر ایک دوسرے سے محبت کا عہد کیا۔ شاہ سمنگان نے رستم کا گھوڑا واپس کر دیا اور رستم ایران واپس لوٹ گیا۔ رخصت ہوتے ہوئے رستم نے تہمینہ کو ایک نشانی دی اور وعدہ کیا کہ وہ ضرور واپس آئے گا۔ رستم نے تہمینہ کو ایک مہرہ دیا اور کہا کہ اگر اس کی بیٹی ہو تو یہ مہرہ اس کے سر کے بالوں میں باندھنا، اور لڑکا پیدا ہونے کی صورت میں مہرہ اس کے بازو پر باندھ دینا تاکہ یہ ایک نشانی موجود رہے۔ تہمینہ نے اس مہرے کو بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور یوں 18 سال گزر گئے، لیکن سہراب اپنی مصروفیات کی بنا پر واپس نہ آ سکا۔ ادھر تہمینہ کے ہاں ایک بیٹا سہراب پیدا ہوا جو بہادری اور فنون جنگ کا ماہر بنا۔ سہراب اپنی ماں تہمینہ سے بار بار والد کے بارے میں پوچھتا۔ آخرکار تہمینہ نے مجبور ہو کر رستم کی کہانی اور ایران سے نہ آنے کی وجوہات سہراب کو بتا دی۔ سہراب نے رستم کے بیٹے ہونے پہ تو بہت فخر محسوس کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایران جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے والد سے مل سکے اور ایرانیوں کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے رویہ کا بدلہ لے سکے۔ توران کا بادشاہ افراسیاب، جو شاہ سمنگان کو غدار سمجھتا تھا، اسے جب یہ خبر ملی کہ سہراب رستم کا بیٹا ہے اور ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے تو اس نے سہراب کی مدد کے لیے 12,000 سپاہیوں کا دستہ روانہ کیا، لیکن ایسی سازش کی کہ رستم اور سہراب ایک دوسرے کو نہ پہچان سکیں اور لڑائی میں ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے جائیں۔ اس طرح ایران کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ شاہ افراسیاب نے سہراب کی کامیابی کے لیے ظاہری طور پر تو حمایت کا پیغام بھیجا، لیکن اصل میں ایران کو کمزور کرنے کی سازش تیار کی۔ سہراب نے ایران کے تخت سے دستبردار ہونے یا جنگ کے لیے تیار ہونے کا پیغام بھیج دیا، جس سے شاہ کیکاؤس سے سخت برہم ہوا۔ شاہ کیکاؤس کے وزیر نے اسے مشورہ دیا کہ جنگ جیتنے کے لیے رستم کی موجودگی ضروری ہے، کیونکہ صرف وہی سہراب کو شکست دے سکتا ہے۔ وزیر نے یہ تجویز بھی دی کہ رستم کو یہ نہ بتایا جائے کہ سہراب اس کا بیٹا ہے، کیونکہ اگر انہیں سچائی معلوم ہو گئی تو وہ ایران کے خلاف دونوں متحد ہو جائیں گے۔ کیکاؤس نے رستم کو فوری طور پر بلایا، لیکن رستم کو پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، جس پر کیکاؤس نے اسے غرور اور گستاخی کا الزام دیا۔ دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور بات اتنی بڑھ گئی کہ کیکاؤس نے رستم کو ملک بدر کرنے کا حکم دے دیا۔ 3 فوجی سردار رستم کو گرفتار کرنے آئے، لیکن رستم نے ان تینوں کو قتل کر دیا۔
کیکاؤس مزید غضبناک ہو گیا اور خود رستم کے مقابلے پر آیا، لیکن رستم نے بادشاہ کے خلاف جانے سے گریز کیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ شاہ کا نمک خوار ہے، اسے قتل نہیں کرے گا مگر ایران چھوڑ جائے گا اور تب تک واپس نہیں آئے گا جب تک اسے خود نہ بلایا جائے۔ کیکاؤس کے حملے پر رستم نے اپنی برتری دکھاتے ہوئے اس کی تلوار توڑ دی، لیکن اسے نقصان نہیں پہنچایا، پھر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وزیر نے کیکاؤس کو تنبیہ کی، رستم کو ناراض کرنا ایران کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے، خاص طور پہ جب کہ سہراب حملے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ کیکاؤس یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا اور اس نے اپنے 2 سپہ سالاروں کے ذریعے رستم کو واپس بلانے کا حکم دیا۔ ادھر سہراب نے ایران کی سرحد میں موجود قلعہ سفید کو خالی کرانے کا حکم دے دیا۔ قلعہ سفید میں موجود بہادر سپہ سالاروں نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور بالآخر وہاں کا سپہ سالار حجیر قید ہو گیا، اور جبکہ گستم اور بہرام اور گستم کی بیٹی گرد آفرید سب اس مقابلے میں مارے گئے۔ رستم نے اپنی فوج کو قلعہ سفید پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ شدید جنگ کے بعد تورانی فوج نے بالآخر یہ قلعہ فتح کر لیا تھا۔ قلعہ پر قبضے کے بعد سہراب نے حجیر سے رستم کا پتہ پوچھا اور وعدہ کیا کہ اگر وہ بتا دے تو اسے رہا کر دے گا، لیکن حجیر کو یہ بات بالکل پسند نہ تھی کہ اسے تاریخ میں غدار کے طور پر یاد رکھا جائے، اس لیے حجیر نے مرنے کو ترجیح دی، مگر رستم کا راز سہراب کو نہیں بتایا۔ سہراب رات کو ایرانی لشکر میں سوداگر کے بھیس میں رستم کو تلاش کرتا رہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ صبح دونوں فوجوں نے جنگ کی تیاری کی۔ ایرانی فوج کے سرداروں نے رستم کو خبردار کیا کہ سہراب ایک خطرناک پہلوان ہے جو قلعہ سفید فتح کر چکا ہے اور وہاں پہ موجود بہادر سپہ سالاروں کو بھی قتل کر چکا ہے، وہ ایران کے تخت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ لیکن رستم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ سہراب اس کا بیٹا ہے، اسے صرف یہ کہا گیا کہ سہراب ایک درزی کا بیٹا ہے تاکہ رستم اپنی شناخت ظاہر نہ کرے۔ رستم نے شاہ کے حکم کے مطابق اپنا نام چھپانے کا فیصلہ کیا اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ اس نے سہراب کو للکارا اور کہا کہ موت کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سہراب رستم کے مقابلے پر آیا، دونوں آمنے سامنے ہوئے۔ سہراب نے رستم کو عمر میں بڑا سمجھ کر پہلے حملہ کرنے کا موقع دیا۔ رستم سہراب کی خوبصورتی اور شائستگی سے بہت متاثر ہوا، لیکن جنگ کا عزم برقرار رکھا۔ دونوں پہلوان ایک دوسرے کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور معرکہ شروع ہوا۔ رستم اور سہراب کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ سہراب نے اپنی طاقت اور بہادری سے رستم کو حیران کر دیا۔ دوپہر تک دونوں لڑتے رہے، مگر کسی نے بھی ہار نہ مانی۔ البتہ رستم کے بازو پر ذرا سا زخم آ گیا اور سہراب کے مقابلے پر رستم نے اپنے آپ کو اب کمزور سمجھنا شروع کر دیا۔ شام کے وقت سہراب نے ایسی تلوار ماری کہ رستم کے ہاتھ سے تلوار نکل گئی۔ لڑائی کا وقت ختم ہو چکا تھا اور دونوں اپنے اپنے لشکروں کو واپس لوٹ گئے۔ رستم نے زندگی میں سہراب کے ہاتھوں پہلی مرتبہ شکست کھائی تھی اور اس کے بازو پر زخم آ گیا تھا، تلوار بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ تورانی لشکر میں سہراب کے لیے نعرے بلند ہونے لگے۔ رستم اپنے خیمے میں واپس آیا اور اس نے تمام سرداروں کو اپنے خیمے میں آنے سے منع کر دیا۔ تنہائی میں وہ بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ اے خداوند کریم، اے خالق کائنات، یہ بندہ ناچیز ہے، تو نے مجھے زندگی بھر سرخرو رکھا، میں نے تیرے کرم کی بدولت آج تک کبھی شکست نہیں کھائی۔ آج سہراب مجھ پر ایک بلائی ناگہانی کی طرح نازل ہو گیا ہے جسے شکست دینا ناممکن ہو گیا ہے۔ وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ طاقتور نوجوان ہے۔ مجھے 18 سال کی عمر میں جو طاقت تو نے عطا فرمائی تھی وہ طاقت مجھے لوٹا دے تاکہ میں سہراب کو زیر کر سکوں۔ تیری ذات سے کیا بعید ہے۔ اچانک رستم کو محسوس ہونے لگا کہ اس کے جسم میں بے پناہ طاقت آ گئی ہے اور اس نے یہ محسوس کر کے ہی سجدے سے سر اٹھایا۔ اگلے دن صبح میدان جنگ میں پھر دونوں مقابلے پر آمنے سامنے ہوئے۔ سہراب رستم سے بولا کہ میرے بزرگ، نہ جانے کہ کیوں مجھے آپ سے مقابلہ کرنے میں صدمہ ہوتا ہے۔ اگر آپ میرے ہاتھوں قتل ہو گئے تو مجھے سخت صدمہ ہوگا۔ اور اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے میں تمہارے ہاتھوں سے ہرگز قتل نہیں ہوگا، بلکہ تم میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ گے اور مجھے یہ صدمہ برداشت کرنا پڑے گا۔ سہراب بولا، اچھا ٹھیک ہے، آپ حملہ کریں، میں آپ کے ہاتھوں قتل ہونے کو تیار ہوں۔ دونوں میں پھر لڑائی شروع ہوئی۔ کبھی سہراب رستم کے حملے کو روکتا اور کبھی رستم سہراب کے حملے کو روکتا۔ سہراب نے پوچھا کہ اے بزرگ، آج آپ میں جو طاقت ہے کل یہ موجود نہیں تھی، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ مجھے اپنا نام نہیں بتائیں گے؟ رستم بولا، ہرگز نہیں، میں اپنا نام تمہیں ہرگز نہیں بتاؤں گا، اس میں میرے نام کی توہین ہے۔ یہ کہتے ہوئے آخر رستم نے سہراب کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پہ چڑھ کر خنجر گھونپ دیا۔ سہراب نے چیخ ماری اور بولا، آہ! اپنے باپ کو دیکھنے کی تمنا پوری نہ ہوئی۔
مگر اے بہادر بزرگ، اب تم سے میرا باپ رستم ہی میرے خون کا بدلہ لے گا اور پھر میرا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ رستم تم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ رستم نے جب یہ سنا کہ یہ اس کا بیٹا ہے تو چونک کر کہنے لگا، کیا تم رستم کے بیٹے ہو؟ سوراب نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، ہاں۔ رستم نے فوراً پوچھا، تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ سوراب نے کہا، تہمینہ۔ رستم گھبرا کر بولا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ سوراب نے کہا، میرے بازو پر وہ مہرہ بندھا ہے جو میرے باپ رستم نے میری ماں کو دیا تھا۔ یہ سنتے ہی رستم دہاڑے مار مار کر رونے لگا اور کہنے لگا، آہ میرے پیارے بیٹے سہراب، آہ میرے پیارے بیٹے سہراب۔ اور سہراب کی زبان سے نکلا، میرے پیارے ابا جان۔ یہ کہتے ہی سہراب ٹھنڈا ہو گیا اور رستم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ رستم روتے روتے سہراب کی لاش سے لپٹ گیا اور پھر اسے ہاتھوں پر اٹھا کر صحرا کی طرف چل پڑا۔ تورانی فوجیں ایرانی فوجوں سے لڑتی رہیں، گھمسان کا رن پڑا، لیکن رستم کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ایران ہار گیا۔ تورانی فوجوں نے تمام ایرانی فوجی سرداروں کو قتل کر دیا اور شاہ کاکاؤس کو گرفتار کر لیا۔ اب تمام ایران اور توران افراسیاب کے قبضے میں تھے۔ ادھر رستم سوراب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے توران پہنچا۔ تہمینہ کے پاس پہنچ کر رستم نے سوراب کے بارے میں تہمینہ کو بتایا اور اتنا عرصہ اپنی غفلت کی معافی مانگی۔ تہمینہ یہ غم نہ برداشت کر سکی اور وہ بھی چل بسی۔ رستم نے اس غم کا بدلہ لینے کا عہد کیا اور شاہی سمنگان کے تعاون سے ایک بڑی فوج تیار کی۔ رستم نے تورانی بادشاہ افراسیاب کو شکست دی اور اسے قتل کر دیا اور ایران اور توران کو دوبارہ متحد کر دیا۔ اس نے ایران کی سلطنت شاہی سمنگان کو سونپ دی اور اس طرح قدیم دشمنی ختم ہو گئی۔ رستم نے سوراب کے خون کا بدلہ لے کر اپنے عہد کو پورا کیا۔ یہ کہانی ہمیں محبت، انسانیت، سچائی اور عاجزی کی اہمیت سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انا اور غرور انسانی تعلقات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور انتقام اور جنگ کبھی پائیدار امن کا ذریعہ نہیں بنتے۔ ہمیں اپنے تعلقات، ذمہ داریوں اور انسانیت کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی اچھی اور تاریخی کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔